کہ اللہ دن رات اس تنظیم کو اور اس کے تحت قائم ہونے والے اس مکتب کو خوب کامیابی نصیب فرمائے اور کیا سے نوازا۔ میرے معزز دوستوں، دارالعلوم کے مقاصد اور افراد کے بارے میں صرف یہی باتیں ہوتی ہیں، ابھی زیادہ لمبی بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ ابھی تو صرف اور صرف مکتب کے عنوان سے ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ہمارے لیے سعادت بھرا مرحلہ گزرا کہ ابھی دارالعلوم کے تحت مکتب کا باضابطہ آغاز ہوا، طلباء اور طالبات کو بسم اللہ کرائی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس بسم اللہ کی رسم کو قبول فرمائے، مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی اور اس تمام طلباء اور طالبات کو اللہ قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمت دے، حوصلہ دے اور قبول فرمائے۔ دیکھیے، ہم اور آپ مسلمان ہیں اور اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہی تعلیم ہے۔ اسلام کے اندر جو بھی داخل ہوگا اس کو علم سے آراستہ ہونا ہوگا۔ اسلام بھی ہو اور آدمی جاہل بھی ہو، چل ہی نہیں سکتا۔ اسلام جس کے اندر ہوگا اس کو علم سے آراستہ ہونا پڑے گا، حالات چاہے جیسے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، جس سے یہ پتا چلا کہ آپ نبی ہوئے، اس سے پہلے پتا نہیں تھا، اس سے پہلے آپ کو نبی بنایا نہیں گیا۔ نبی جس دن آپ باضابطہ بنے اور ظاہر ہوئے، تو پہلی وحی کے ذریعے سے وحی آئی، تبھی پتا چلا کہ آپ نبی ہیں۔ اس نبی کو پہلی وحی جو دی گئی، اس وحی میں پہلی بولی تھی پڑھائی والی، علم کی بولی۔ اللہ نے کہا اقرأ، پہلی بولی، اے محمد پڑھیے، پڑھیے، پڑھائی کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا ہوں نہیں۔ اللہ نے کہا یہ عذر نہیں چلے، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ چلنے والا نہیں ہے، پڑھے ہوئے نے تو پڑھنا پڑے۔ پھر کہتے ہیں پڑھیے، جبریل امین دباتے ہیں، دبوچتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا لگا کہ میری ہڈی پسلی مل جائے گی، ٹوٹ جائے گی، میری جان نکل جائے گی۔ پھر جبریل امین چھوڑتے اور کہتے ہیں پڑھیے، اللہ کے نبی پھر پڑھا ہوا ہوں، میں نہیں پڑھوں گا، نہیں کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں؟ اللہ کے نبی پھر دبوچا، جان نکلنے کے قریب ہو گئی۔ بہرحال حالات آئے، دبوچے گئے، اور پھر کہا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، شروع کیجیے نا، کیونکہ آپ کا جو مذہب ہے، آپ جو مذہب لے کر آئے ہیں، آپ جو دین لے کر آئے ہیں، اس میں بغیر پڑھے کام چلنے والا نہیں۔